صحافت کس کے لیے ہے؟ افراد کے لیے، قوم کے لیے، یونیورس کے لیے، کائنات کے لیے۔ جب تک اس کی نمائندگی کرنے والے موجود رہیں گے دنیا میں شرافت رہے گی۔ صحافت اور شرافت دونوں یکجان ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اور شعبے کیا ہیں اس کے؟ ہر مضمون کے کوئی شعبہ تو ہوتا ہے۔ اس کا شعبہ کیا ہے؟ ایمان اس کا شعبہ ہے، صحت اس کا شعبہ ہے، معاش اس کا شعبہ ہے، معاشرت اس کا شعبہ ہے، ثقافت اس کا شعبہ ہے، کھیل اس کا شعبہ ہے۔ یہ سارے صحافت کے شعبے ہیں۔ تعلیم اس کا شعبہ ہے، تربیت اس کا شعبہ ہے، سائنس اس کا شعبہ ہے، تعمیر و ترقی اس کا شعبہ ہے، اخلاقیات اس کا شعبہ ہے، دفاع اس کا شعبہ، خارجہ اس کا شعبہ، خزانہ اس کا شعبہ، احتساب اس کا شعبہ، عدالت اس کا شعبہ۔ یہ تو بہت وسیع کام ہے۔ ایک صحافی کو کتنی ایکسپرٹی چاہیے اتنے شعبوں پر کام کرنے کے لیے؟ کیا کوئی ایک سنگل انڈیویجول کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایک شخص اتنی چیزوں کا ماہر ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں صحافت میں جو کمی ہے وہ یہی ہے۔ ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں جس شعبے کی صحافت کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا اسپیسیفک نالج ہمارے پاس نہیں ہے، کلاسیفائڈ نالج نہیں ہے، ہم اس شعبے میں صحافت کے حقدار نہیں ہیں۔ تو جن بچوں کو، جن ہمارے طلباء کو کسی شعبے میں جانا ہے اپنے لیے اسپیسیفائی کر لیں اس کو۔ جیسے ایم بی اے کرتے ہیں، کوئی ایچ آر میں کر رہا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں کر رہا ہے، کوئی انٹرنیشنل بزنس میں کر رہا ہے، مختلف شعبے ہیں۔ تو صحافت کو صحیح سیکھنے کے لیے اپنا شعبہ متعین کر لیں۔ باہر ایسے ہی ہے، کوئی دفاع پہ ایکسپرٹ ہے تو اس پر اپنے اوپینین دے رہا ہے، کوئی فائنانس کا ایکسپرٹ ہے تو اس پر اوپینین دے رہا ہے، کوئی مذہب کا ایکسپرٹ ہے تو اس پر اوپینین دے رہا ہے، کوئی کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اس پہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی چوں چوں کا مربع بن گیا اور سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے انسانی زندگی میں۔ اس کے پاس نہ اتنی مہلت ہے، نہ اتنی ٹیلنٹ ہے، نہ اتنا نو ہاؤ ہے، نہ اتنے سراؤنڈنگ میں اس کے لیے فیور موجود ہے کہ وہ سارے علوم حاصل کر لیں۔ ایکسپرٹ جب تک آپ کسی شعبے میں نہیں ہوں گے آپ کو اس پر اپنی رائے کا حق نہیں ہے۔ ضروری ہے بہترین صحافی ہونے کے لیے کہ آپ کی فیلڈ کا متعین ہو کہ اس نے کرائم پہ بات کرنی ہے، اس نے کھیل پہ بات کرنی ہے، اس نے پولیٹکس پہ بات کرنی ہے، اس کا مکمل نو ہاؤ ہو۔ جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کا اوپینین، آپ کی رائے قابل احترام نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے کہ ایک ہی صحافی ہے، وہ ساری چیزوں پہ ڈسکس کر رہا ہے، ڈائیلاگ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ کہاں سے آ گیا اس کے پاس اتنا تجربہ؟ وہ کون سا سورس ہے جس نے اس کو اتنا نالج دے دیا؟ تو ضروری ہے کہ آپ فیلڈ اپنی متعین کریں کہ صحافت بنیادی فیلڈ ہے، اس میں سے کس شعبے کی آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے، اس کی ایکسپرٹی حاصل کریں۔ اب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں قوم کے مزاج پہ، نفسیات کا علم نہیں ہوتا۔ باہر نفسیات کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنا نالج ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل ہیں بے شمار؟ ہمارے ہاں جو بے شمار ملک میں مسائل ہیں اس میں بہت بڑا شعبہ 70% نفسیاتی وجوہات ہیں۔ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جو ہم کمپلینٹس کرتے ہیں، بیماریاں ہیں، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کمر دکھ رہی ہے، ٹانگ دکھ رہی ہے، 80% سے زیادہ مسائل سائیکولوجیکل ہوتے ہیں، نفسیاتی ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹروں کو نفسیات کا پورا علم ہونا چاہیے تاکہ پراپر ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ تو جہاں قوم بیمار ہے تو صحافی معالج ہے قوم کا، ڈائگنوز کرنے والا ہے، اس کے پاس نفسیاتی علم ہونا چاہیے، وہ بہترین ماہر نفسیات ہو، ان کو ساتھ نفسیات پڑھائی جائے، انہیں پتہ ہو کہ ہمیں لوگوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور ان کی ریزننگ کیا ہے۔ نفسیاتی مسائل سے بے شمار جرائم ہوتے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خرابیاں نفسیاتی مسائل سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان سارے شعبوں میں ہمیں جانا ہے۔